يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. رمضان المحترم کا عشرہ رحمت ہم سب پر سایہ کرم ہے. اللہ پاک رحمت دو عالم کے سب کو توفیل میں ہم سب پر خصوصی رحمت نازل فرمائے. اس سایہ پاک کے کرم سے آج کا یہ خصوصی درس اس عشرے کا پہلا درس ہے. گزشتہ آیت نمبر 121 تک ہم نے پا لیا ہے. اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ قرآن پاک اللہ پاک نے صرف آپ کو اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دینے یا طاقوں پر رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے کہا ہے. اس جملے میں بہت ساری باتیں ہوئی تھی، آپ سب کو یاد ہے. اللہ پاک مزید دلوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے. آیت کریمہ 122 ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے یعقوب کی اولادو، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم سب پر کیے، اور یاد کرو کہ میں نے تمہیں اس وقت کے عالم پر فضیلت بخشی. یہ آیت کریمہ کی توضیح ہو چکی ہے پیچھے، لیکن اس میں ایک نقطہ بتا کر گزر جاؤں. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ یحب اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ پاک یہ پسند کرتا ہے کہ جس بندے کو اس نے نعمت دیا ہے اس نعمت کا اثر اس بندے کے اوپر دکھے. آپ اگر نہیں سمجھے اس کو تو اس کو منہ زبان میں سمجھے. جو بھی اللہ کی جانب سے، بلکہ سب کچھ اللہ کی جانب سے، مگر نعمت کی شکل میں اگر آپ اسے سمجھتے ہیں تو آپ اس نعمت کا اظہار اپنے اوپر یا اپنی ذات سے، بات سے کیجئے. اللہ یہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے. نہ یہ کہ آپ کو نعمت دی گئی اور اس کو چھپا کر کے رکھے رہیے، کسی سے ذکر تک مت کیجیے، اظہار مت کیجیے. نہیں، اللہ پاک کوئی چاہتا ہے حدیث پاک جامع ترمذی میں اسی کی طرف اس ایک لطیف اشارہ ہے. اے یعقوب کی اولادو، میری نعمت یاد کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک اگر بندوں کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کو یاد کرنے اور اس کا ذکر کرنے اور اس کا چرچا کرنے کی خواہش بھی فرماتا ہے. طلب بھی کرتا ہے کہ میں جو نعمت دیا ہوں اس کا ذکر کروں. سر فہرست رب العالمین نے آپ کو رمضان المحترم اور عظیم الشان نعمت کی شکل میں عطا فرمائی. اب اس کا تذکرہ کیا ہے؟ شہری کے بعد سے لے کر کے ظہر تک سونا، سوچ کر کے منہ ہلانا. ہاں دھیان دیجیے گا کیونکہ میں بھی تھوڑا حیدرآبادی ہوں، دھیان رکھتے ہیں. نہیں پیارے، یہ خبردار خبردار یہ نعمت کا تذکرہ نہیں. مشقت اٹھانا یہ بھی نعمت کا تذکرہ نہیں. لیکن اللہ نے اگر آپ کو طاقت و قوت دی ہے تو آپ الحمدللہ اپنی جسم کی توانائی کو اس کی خاطر ضرور. اب آپ سوچئے کہ حدیث پاک اور شریعت محمدی جو آپ کے حوالے جا رہی ہے، توجہ سے سنیے. روزہ دارو، تمہارے منہ کی بدبو اللہ کو خوشبو سے افضل ہے. روزہ دارو، تمہارا سونا عبادت ہے.
لیکن جو سوچ کر سوتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے. ابھی دوڑ کا ٹائم ہے نا. یہ جو سوچ ہوتی ہے اس کو عبادت نہیں کہتے. عبادت یہ ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اب آپ نیند آنے کی کا غلبہ ہو رہا ہے تو قرآن پاک بند کر دیے, آپ تھوڑا سو گئے. یہ سونا عبادت ہے. لیکن سحری کے بعد سوچ کر سونا کہ ظہر تک سونا ہے, یہ عبادت ہے. جیسے کہ سوتے ہیں ہمارے نوجوان, فون کیجئے, اگر درمیان میں تو اٹھنے کے بعد فون کریں گے, حضرت فون کرے تھے آپ, اب کتنا غصہ آتا ہوگا آپ خود سوچ لیجیے. میں غصے میں بول دیتا ہوں ہاں اس وقت ضرورت تھی, اب ضرورت نہیں ہے. نہیں, خبردار خبردار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے. یہ بتائیے نبی جو دعا کرے اللہ رد کرتا نہیں, ولی دعا کرے تو رد نہیں کرتا, باپ ماں اولاد کے حق میں دعا کرے تو رد نہیں کرتا. نبی تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے, وہ دعا کریں گے تو رد تو ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ دیکھیے نبی پاک منبر پہ کھڑے ہیں, ایک پاؤں اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں, زور سے بول رہے ہیں آمین, دوسرے پر زور سے بول رہے ہیں, تیسرے پر زور سے بول رہے ہیں آمین. ہم دو کو نہیں بتائیں گے, دو کو کبھی بتائیں گے, دوسرے کبھی نہیں. ایک بات جو کہ ابھی ٹاپک سے ہے, اس لیے صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ خلاف معمول منبر پر آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور بولے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک فرمائے, برباد فرمائے, تباہ کر دیتا جو شخص رمضان پا کر کے خود کو بخشوا نہ سکے. نہیں کہا کہ ظہر تک جو شخص سوئے نہیں, جو شخص خود کو بخشوا نہ سکے. اور بخشوانے کی جب انسان کو فکر ہوتی تو نیند ہو جاتی, بخشوانے کی فکر ہوتی نیند ہو جاتی. اب سوچئے نا, اگر آپ کا ایڈوکیٹ بول دے کہ آج آپ کی آخری تاریخ ہے اور آج آپ کا کلوز ہونے والا ہے, نیند آئے گی؟ نہیں. تو ایسے ہی اللہ پاک کے رسول کے ذریعے سے آپ کو یہ میسج دیا جا رہا ہے بندو اس مہینے میں تمہارے گناہ کلوز ہونے والے ہیں, ختم ہونے والے ہیں, بخشش ہونے والی. اب کیسے نیند آتی ہے؟ پھر بھی ہمارے نوجوان ہمارے لوگ سوتے ہیں. اب الٹا زمانہ آ گیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو بخش دے اور بخشش کی فکر کے ساتھ اس عظیم مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے یعقوب کی اولادو, آپ نہیں ہیں یعقوب کی اولاد, آپ اگر حدیث کی روشنی میں کہوں تو آپ محمد کی اولاد ہیں. آقا فرماتے ہیں میں تمہارے باپ کی منزل میں ہوں. سبحان انا بمنزلۃ الوالد. جی چاہ رہا ہے کہ باپ ہی کرے مگر نہیں, شریعت روکتی. آقا کہہ رہے ہیں بس وہ ان کا فیضان ہے. تو امت محمدیہ تمام امتیوں میں افضل ہے, یہ طے ہے, اس پر کسی طبقے کا اختلاف نہیں, کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف نہیں. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. اللہ پاک نے یعقوب کی اولاد کو کہا میری نعمت کو یاد کرو, میری نعمت کا چرچا کرو. وہ اپنے حساب سے آپ سے افضل نہیں ہے, آپ کو نہیں کہا ہے. توجہ دیجیے گا, تب آپ کو کیا کرنا آپ سوچ لیں. میں ایک بات بس یہی کہوں گا, دو چیز سے آپ پورے رمضان ضرور بچیے گا. نوجوانوں باپ ماں سے جھگڑا نہیں کرنا, اور بڑوں اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. یہ دو چیز بہت زیادہ رمضان میں ہوتا. میں نے یہ لانے کہا تھا, لائے نہیں ہوتا. اب گھر میں تو خیر اللہ ہی بچائے, تو جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لیجئے اور غیبت چغلخوری سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. انشاءاللہ بخشش کی ابتدا ہو جائے. بس یہ اس سے ریلیٹڈ تھی, اس لیے میں نے کہہ دیا. اے یعقوب کی اولادو, میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. ان پر کیا کیے تھے؟ فرعونیوں سے بچایا تھا. ارے مصطفیٰ نے تو جہنم سے بچا لیا ہے. نبی کے صدقے میں تو آپ کو جہنم. آقا فرماتے ہیں میری امت جہنم میں گرنے ہی والی تھی کہ میں نے کمر پکڑ کے کھینچ لیا ہے. کمر پکڑ کے کھینچ لیا. وانا احتجزکم, یہ جملہ احتجزکم, میں نے تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ لیا ہے. کیا کہنا ہے؟ یاد کرنا ہے, سب غم بھول جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی مدد فرمائے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور یہ یعقوب کی اولاد اس